حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم فلا وربك پس قسم ہے تیرے رب کی لا یؤمنون یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے حتیٰ یہاں تک کہ یحکموک آپ کو منصف نہ بنا لیں فیما شجر بینہم اپنے جھگڑوں میں ثم لا یجدوا فی انفسہم پھر نہ پائیں فی انفسہم اپنے دلوں میں حرجن کسی قسم کی تنگی مما قضیتا اس چیز کے متعلق جس کا آپ نے فیصلہ فرما دیا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اور یہ تسلیم کر لیں کھلے دل سے تسلیم کرنا۔ کل کے درس میں ہم نے منافقوں کے بارے میں ہی پڑھا، بشیر نامی منافق اور یہودیوں کا تذکرہ، اس سے پچھلی آیات میں بھی انہی کا تذکرہ تھا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ ظالم لوگ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ سے بھی معافی مانگ لیتے اور اللہ کے نبی سے بھی معافی کی درخواست کر لیتے تو میں اللہ ان کو معاف کر دیتا، مجھے یہ تواب بھی پاتے اور رحیم بھی پاتے، یعنی مجھے توبہ قبول کرنے والا بھی یہ پاتے اور مجھے رحم کرنے والا بھی پاتے۔ تو اس میں ہم نے تفصیل پڑھی تھی کہ جیسے یہ آیت نبی علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں تھی، تو آپ کی وفات کے بعد بھی جو شخص آپ کے روضہ اطہر پر حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور نبی علیہ السلام کے روضے پر کھڑے ہو کر آپ سے بھی درخواست کرے کہ اللہ کے نبی آپ مجھے معاف کر دیں، میری معافی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہ معاف فرما دیں گے، کیونکہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک میں زندہ ہیں، اس لیے ہم وہاں جا کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ اگر آپ ہمارا سلام سنیں ہی نہ تو پھر ہم کیوں جا کر سلام پڑھیں؟ جو عام مردے ہیں ان کے بارے میں تو امت میں اختلاف پایا جاتا ہے، صحابہ میں بھی اختلاف تھا کہ عام مردے جو قبرستان میں ہیں یہ زندوں کی بات سنتے ہیں یا نہیں، اس میں صحابہ میں بھی اختلاف رہا اور آج بھی امت کے اندر اختلاف ہے، لہذا اس میں تو سختی کرنی نہیں چاہیے۔ کچھ صحابہ یہ کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں اور کچھ صحابہ کہتے ہیں نہیں سنتے، تو ان کے اختلاف کی وجہ سے امت میں بھی اختلاف رہا ہے، لیکن یہ متفقہ مسئلہ ہے کہ تمام انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، تو ہمارے نبی تو تمام نبیوں کے امام ہیں، تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے حیات برزخی عطا فرمائی ہے، اس لیے جب انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضر ہو کر سلام پیش کرتا ہے، درود پڑھتا ہے، تو آپ سنتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں بھی فرمایا کہ جو انسان دور سے بیٹھ کر درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے وہ درود ہمارا نبی علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں، لیکن فرمایا جو میری قبر پر آ کر پڑھتا ہے تو فرمایا میں اس کا درود خود سنتا ہوں، اس کا سلام خود سنتا ہوں۔ تو جب اللہ کے نبی سنتے ہیں تو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں گناہوں کی سفارش کے لیے درخواست کرنا یہ بھی جائز ہے، اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ آج کی جو ہم نے آیت پڑھی ہے اس کا تعلق بھی پچھلی آیت سے بڑا واضح ہے کہ پچھلی آیات میں بشیر نامی منافق اور یہودی کے درمیان جو زمین کے متعلق جھگڑا تھا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فیصلہ فرما دیا تو وہ اس پر راضی نہیں ہوا تھا، بالآخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت میں گیا تو حضرت عمر نے اس کا سر قلم کر دیا۔ اس پر منافقوں نے احتجاج کیا کہ ہم تو مومن ہیں اور عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مومن کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وہ ایمان سے محروم تھے، اس لیے کہ جب انہوں نے نبی علیہ السلام کے فیصلے کو ہی تسلیم نہ کیا تو ایمان کہاں رہ گیا؟ تو آج جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں یہ آیت نمبر 65، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کا معیار بتایا ہے، ایمان کا مدار بتایا ہے کہ ایمان کا معیار کیا ہے، کہ انسان کا جب ایمان اس درجے پر پہنچ جائے گا تو وہ سمجھ لے میں مومن ہوں، اور اگر وہ ایمان اس درجے کا نہیں ہے تو یہ مومن نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا فلا وربک، قسم ہے تیرے رب کی۔ ویسے عربی زبان میں لا کا معنی نفی اور نہیں کا ہوتا ہے، لا کا مطلب نہیں ہوتا ہے،
لیکن یہاں لا کا معنی یہ نہیں کر رہے کہ نہیں یہ تیرا رب، بلکہ یہ لا جو ہے یہ تاکید کے لیے ہے، یہ لا زائدہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے کہ جب لفظ قسم ہو یا حرف قسم ہو اور اس کے اوپر حرف لا آ جائے تو وہ لا زائد ہوتا ہے۔ تو دیکھو یہاں لفظ قسم آ گیا ہے، حرف قسم آ گیا، وَرَبِّكَ، یہ واو جو ہے یہ قسمیہ ہے، تو جب حرف قسم یا لفظ قسم پر لا آئے گا تو لا زائد ہو۔ سورۃ البلد میں آتا ہے لا اقسم بہذا البلد، وہاں یہ معنی نہیں ہے کہ میں اس شہر کی قسم نہیں کھاتا، بلکہ معنی کیا میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ تو دیکھو وہاں لا لفظ قسم پر داخل ہوا تو وہ لا زائد ہو گیا، لا تاکید کا ہو گیا، لا کا معنی نفی اور نہیں کا نہیں آیا۔ سورۃ القیامہ کے شروع میں آتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ، وہاں اس کا معنی کیا میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، یہ معنی نہیں ہے میں قسم نہیں کھاتا قیامت کے دن، کیونکہ وہاں بھی لا جو ہے وہ لفظ قسم پر آیا، اور یہاں لا جو ہے یہ حرف قسم پر آیا ہے۔ یہ وربی کی یہ واو جو ہے یہ حرف یہ قسمیہ ہے، تو اس لیے یہاں بھی ہم لا کا معنی نفی یا نہیں کا نہیں کریں گے، بلکہ یہ لا زائدہ ہے، یہ لا تاکید کا ہے۔ اس کا معنی ہم کیا کریں گے؟ لا اقسم بہذا البلد فلا وربک، میں قسم کھاتا ہوں تیرے رب کی، تو لا کا معنی نہیں کر رہے، نفی نہیں کا معنی نہیں کر رہے، بلکہ یہ لا زائد ہے۔ میں قسم کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ فلا وربک، پس قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، حتیٰ یحکموک، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصف نہ مان لیں۔ جب تک یہ اپنے تنازعات میں، اپنے جھگڑوں میں، اپنے معاملات میں آپ کو حکم تسلیم نہیں کر لیں گے، یہ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تم میرے نبی کو اپنا منصف اور حکم تسلیم نہ کر لیں، تو اللہ تعالیٰ سے تو زیادہ کون جان سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین اس لیے ہر بندے کی کیفیت کو جانتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے حاکم اور ایک ہوتا ہے حکم، یہاں حکم کی بات ہو رہی ہے۔ حاکم اور حکم ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ حاکم اس کو کہتے ہیں جس کی بات ماننے پر آدمی مجبور ہوتا ہے، دل چاہے نہ چاہے لیکن بات ماننی پڑتی ہے۔ جیسے لوگ عدالتوں میں جاتے ہیں اور عدالت میں جب فیصلہ کر دیتا ہے تو انسان کو ماننی پڑتی ہے، چاہے دل اس بات پر راضی ہو نہ ہو۔ شیخ صاحب آگے ہیں، آگے، واہ بھائی واہ، اتنی دور سے قرآن کا درس سننے آئے تو ساتھ بیٹھو، مجھے پتہ ہے یہ آتے اس لیے قرآن کے قریب بیٹھو۔ تو آدمی اس فیصلے کو تسلیم کرے یا نہ کرے، دل سے راضی ہو نہ ہو، لیکن ماننی پڑتی ہے کیونکہ مجبور ہے، یہ حاکم ہے۔ اور حکم کسے کہتے ہیں؟ حکم اس کو کہتے ہیں جس کی بات آدمی دل سے خوشی سے تسلیم کرے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں ہمیں کیا فرما رہے ہیں کہ تمہارا ایمان اس وقت تک نہیں مکمل ہو سکتا جب تک کہ تم میرے نبی کو اپنے معاملات میں حکم تسلیم نہ کریں۔ حکم یعنی ان کی بات جب تک دل سے خوشی سے قبول نہیں کرو گے تو تم مومن نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے ہر چیز میں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ماننا ہے، جس چیز میں بھی اختلاف پیدا ہو۔ برابر ہے کہ وہ اختلاف عقیدے کا ہو، عقائد میں اختلاف ہو رہا ہے، یا وہ اختلاف ہمارا اعمال کے اعتبار سے ہو، یا اختلاف عبادت میں ہو، یا وہ اختلاف معاملات میں ہو، یا وہ اختلاف نکاح اور طلاق میں ہو، یا وہ اختلاف زمین کا ہو، یا وہ اختلاف جائیداد کا ہو، یا وہ اختلاف مکان کا ہو۔ غرض ہے کہ کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، دین کا ہو یا دنیا کا ہو، تو اس معاملے میں ہم جب تک اللہ کے نبی کو حکم تسلیم نہ کر لیں اس وقت تک ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ دل سے تم نے اپنے نبی کو حکم ماننا ہے۔ اس لیے آگے کیا کہا؟ ثم لا یجدوا فی انفسہم، پھر نہ وہ پائیں اپنے دلوں میں کسی قسم کی تنگی، مما قضیتا، اس چیز کے متعلق جس کا آپ نے فیصلہ کر دیا۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا کسی چیز کے معاملے میں فیصلہ کر دیں، اب تمہارے دل میں تنگی نہیں ہونی چاہیے، تم اس فیصلے کو خوشی سے تسلیم کرو۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور وہ تسلیم کریں۔ تسلیم کرنا کیا مطلب؟ کہ کھلے دل سے اس کو تسلیم کریں۔ اس آیت کا ایک شان نزول ہے، اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو آیت کا بڑا آسانی سے مفہوم سمجھ آ جائے گا، اور وہ بخاری شریف میں بھی ہے، ترمذی شریف میں ہے،
سیاست تک کی باقی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ وہ ایک معاملہ کیا ہوا، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت ایک اور صحابی انصاری رضی اللہ عنہ، ان دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ دونوں کی زمین تھی، اب زمین کو جو پانی لگتا تھا تو پہلے زمین حضرت زبیر کی آتی تھی، بعد میں اس انصاری صحابی کی آتی تھی۔ اچھا، یہ جو انصاری صحابی یہ بھی بڑے پکے سچے مومن تھے، بدری صحابی ہیں۔ اب ان کے اختلاف ہوا، ہوتا یہ تھا کہ جب پانی کی باری ہوتی تھی تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی زمین چونکہ پہلے پڑتی تھی تو وہ اپنی زمین کو پہلے سیراب کرتے اور اس کے بعد پانی جو تھا وہ انصاری صحابی کے لیے چھوڑ دیتے۔ اب ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ انصاری صحابی کہنے لگے کہ دیکھو تم سارا پانی پہلے اپنی زمین کو لگاتے ہو پھر مجھے دیتے ہو، نہیں تم مجھے پہلے پانی لگانے دیا کرو چونکہ میری زمین دور ہے اور تمہاری زمین پانی کے قریب ہے، لہذا پہلے پانی میری زمین کو دیا کرو، اس کے بعد تم اپنی زمین کو لگایا کرو۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا کہ دیکھو میری زمین پانی کے قریب ہے تو پہلے حق تو میرا بنتا ہے، تمہاری زمین دور ہے اور تمہارا حق بعد میں بنتا ہے۔ اب ان کا آپس میں تنازع ہو گیا، جھگڑا ہو گیا۔ تو صحابہ کرام میں یہ عادت تھی کہ جب کسی معاملے میں آپس میں اختلاف ہوتا تو اس کا فیصلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کرواتے۔ چنانچہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بھی اور وہ انصاری صحابی بھی، اور حضور کے سامنے جا کر انہوں نے اپنا معاملہ رکھ دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ دیکھو تمہاری زمین چونکہ پہلے آتی ہے تو تم ایسا کیا کرو کہ کچھ تھوڑا بہت پانی پہلے اپنی زمین کو لگا لیا کرو اور پھر انصاری صحابی کو دے دیا کرو۔ جب حضور نے یہ فیصلہ کیا تو انصاری صحابی کو یہ فیصلہ اچھا نہ لگا۔ اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فیصلہ فرمایا نا، آپ نے اس میں حضرت زبیر کو ترجیح دی ہے کہ ان کو کہا پہلے تم لگا لیا کرو پانی پھر انصاری صحابی کو دیا کرو۔ تو اس نے کہا کہ اس میں آپ نے زبیر کی رعایت کی ہے اور اس لیے رعایت کی ہے کہ یہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے، یہ بات انہوں نے کر دی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت اتاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ اس نے یہ بات کہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا اس میں رعایت زبیر کی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی رعایت نہیں کی تھی، آپ نے تو زبیر کو فرمایا تھا بھئی تھوڑا سا پانی تم لگا کر بعد میں پانی ان کو دے دیا کرو۔ اگر آپ رعایت فرماتے تو آپ اس کو یہ کہتے زبیر تم پہلے اپنی زمین کو خوب سیراب کر لیا کرو اور اتنا سیراب کر لیا کرو کہ تمہاری کیاری تک پانی پہنچ جائے، تمہاری دیواروں تک پانی چڑھ جائے، پھر تم بعد میں اس کو پانی دیا کرو۔ یہ تو تھی رعایت والی بات، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زبیر کو فرمایا کہ تم تھوڑا سا پانی لگانے کے بعد پانی حضرت انصاری صحابی کو دے دیا کرو۔ لیکن ان کو یہ فیصلہ اچھا نہ لگا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ دیکھو جب اللہ کے نبی کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو تمہیں چاہیے اس فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کریں۔ چنانچہ یہ بھی آیت اتری۔ پھر نبی علیہ السلام کو جب پتہ چلا اس نے میرے فیصلے کو پسند نہیں کیا تو پھر آپ نے حضرت زبیر کو فرمایا زبیر پہلے تم اچھے طریقے سے اپنی زمین کو سیراب کیا کرو اور اتنا سیراب کیا کرو کہ پانی تمہاری کیاریوں تک پہنچ جائے، تمہاری دیواروں تک پہنچ جائے، اور اس کے بعد جو پانی بچے وہ انصاری صحابی کے لیے چھوڑ دیا کرو۔ بعد میں آپ نے یہ بات فرمائی۔ تو اس لیے ایمان والوں کو چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فیصلہ فرما دیں تو اس کو دل و جان سے تسلیم کریں۔ اس آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ یہی بات فرما رہے ہیں کہ جب تک تم دل و جان سے اللہ کے نبی کو حکم نہیں مانو گے اور ان کے فیصلے کو کھلے دل سے تسلیم نہیں کرو گے تو تم مومن نہیں ہو سکتے۔ اب یہ واقعہ اگرچہ صحابہ کے دور میں پیش آیا لیکن آیت میں جو عموم ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک جتنے ایمان والے آنے والے ہیں ان سب کے لیے فیصلہ فرما دیا کہ جو بھی ہماری ذات پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے نبی پر ایمان رکھتا ہے، قرآن پر ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی کے فیصلے کو کھلے دل سے تسلیم کرے اور دل سے راضی ہو کر آپ کے فیصلے کو مانے۔ اور فیصلہ ہر معاملے میں ہم نے اللہ کے نبی کا ماننا ہے، چاہے وہ عقیدے کا اختلاف ہو، چاہے وہ عمل کا اختلاف ہو، چاہے وہ عبادت کا اختلاف ہو، چاہے وہ معاملات میں اختلاف ہو، چاہے وہ نکاح اور طلاق کا اختلاف ہو، چاہے وہ زمین اور مکان اور جائیداد کا اختلاف ہو، چاہے وہ زمین کو سیراب کرنے کے بارے میں پانی میں اختلاف ہو، کوئی بھی مسئلہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو، جب اللہ کے نبی فیصلہ فرما دیں تو ہمیں دل جان سے سوچنا، اس فیصلے کو تسلیم کرنا چاہیے۔ لیکن آج ہم بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں
لیکن اگر ہم ٹھنڈے دل سے اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور غور کریں اور اپنے گھروں میں جائزہ لیں تو آج ہم بھی بے قیل و قال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے۔ اگر ہم ٹھنڈے دل سے سوچیں کتنی باتیں ہیں جہاں ہم اپنی مرضی کا فیصلہ کرتے ہیں، شریعت کو ایک طرف پھینک دیتے ہیں، قرآن کی بات کو ایک طرف چھوڑ دیتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو ایک طرف چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ تمہارا نفس چاہے نہ چاہے، تمہارا دل مانے یا نہ مانے، تم نے اللہ کے نبی کو جب حکم مان لیا تو پھر ان کی بات کو کھلے دل سے تسلیم کرو۔ تو واقعی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پکے سچے مومن بن جائیں اور ہمارا ایمان مکمل ہو جائے تو ہمیں ظاہر میں، باطن میں، شکل و صورت میں، وضع قطع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا چاہیے اور اپنی خواہشات کو قربان کرنا چاہیے۔ آپ کے فیصلے پر ہمیں اپنی جان قربان کر دینی چاہیے، اپنی خواہشات کو قربان کر دینا چاہیے، ورنہ ہم اللہ کی نظر میں کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ تو اس آیت میں معیار بتایا گیا ایمان کا مدار بتایا گیا ہے کہ تم اپنے اندر اور اپنے گھروں میں اللہ کے نبی کی بات کو دل و جان سے تسلیم کرو۔ بخاری شریف میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تم میں سے کوئی ایک اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس وقت تک فرمایا کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور شرعی محبت یہ ہے کہ ایک طرف ماں باپ کچھ کہتے ہیں یا اولاد کچھ کہتی ہے یا حاکم وقت کچھ کہتا ہے، ساری کائنات ایک طرف ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایک طرف ہے۔ اب اگر یہ حضور کی بات کو ترجیح دیتا ہے تو سمجھو اس کے دل میں کامل ایمان ہے، اور اگر یہ حضور کی بات کو چھوڑ دیتا ہے، ماں باپ کی بات کو ترجیح دے رہا ہے، اولاد کی بات کو ترجیح دے رہا ہے یا لوگوں کی بات کو ترجیح دے رہا ہے، عزیز و اقارب کی بات کو ترجیح دے رہا ہے، تو سمجھ لے اس کے ایمان میں نقص ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کو دل و جان سے تسلیم نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اگر سامنے رکھا جائے تو آپ کے فرمان کے مطابق وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سب سے زیادہ محبوب نہ مان لے۔ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھے اپنی جان کے علاوہ باقی تمام چیزوں سے محبوب ہیں، اپنی جان کے علاوہ تمام چیزوں سے محبوب، یعنی اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے عزیز و اقارب سے، دنیا کے سارے انسانوں سے اور دنیا کی چیزوں سے آپ سب سے زیادہ محبوب ہیں، میں اپنی جان کے علاوہ آپ کو محبوب سمجھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو عمر رضی اللہ عنہ کو آپ نے فرمایا، عمر تم نے اپنی جان کو مستثنا کیوں کیا؟ یہ کیوں کہا کہ میں اپنی جان کے علاوہ جو ہے آپ کو محبوب سمجھتا ہوں؟ تو اس کا مطلب ہے آپ کا پھر ایمان تو مکمل نہیں ہے۔ تو جب اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا کہ اللہ کے نبی میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتا ہوں۔ جب آپ نے یہ بات فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن، ہاں اب بات بن گئی، یعنی اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا، اس لیے کہ آپ نے اب اپنی ذات کو بھی اب میری ذات پر ترجیح نہیں دی، بلکہ آپ نے یہ بتا دیا کہ میں اپنی ذات کو بھی اتنا محبوب نہیں سمجھتا جتنا آپ کی ذات کو محبوب سمجھتا ہوں، اپنے ماں باپ کو بھی اتنا محبوب نہیں سمجھتا جتنا آپ کی ذات کو محبوب سمجھتا ہوں، اپنی اولاد کو بھی اتنا محبوب نہیں سمجھتا جتنا کہ میں آپ کی ذات کو محبوب سمجھتا ہوں، اور کائنات کے تمام انسانوں کو میں اتنا محبوب نہیں سمجھتا جتنا میں آپ کی ذات کو محبوب سمجھتا ہوں۔ تو معلوم ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ مومن جو ہے ان سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور ایک بخاری شریف کی حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی ایک اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے اس چیز کو پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا۔ اس حدیث کو اگر ہم سامنے رکھ کر اپنے ایمان کا جائزہ لیں تو ایسا لگتا ہے ہم میں سے پھر کسی کا بھی ایمان ہے ہی نہیں، اس لیے کہ آج ہم میں سے ہر بندہ اپنے لیے خالص چیز کو پسند کرتا ہے اور دوسرے کے لیے کھوٹی چیز کو پسند کرتا ہے۔ دیکھیں نا، اگر اس حدیث پر ہم اپنا ایمان پرکھیں تو پھر تو ہمیں ایمان نظر آتا ہی نہیں،
آج دنیا میں کھوٹی کھوٹ ہے نا، کون سی چیز خالص ملتی ہے؟ آپ دیکھ لیں دنیا میں کوئی چیز خالص نہیں مل رہی، کیوں؟ ہر بندہ اس میں ملاوٹ کر رہا ہے۔ اور ماشاءاللہ جو سب سے زیادہ ملاوٹ کرتا ہے نا، اس نے حدیث بھی لکھی ہوئی ہے، من غش فلیس منا۔ یہ جتنے بھی دودھ والے ہیں انہوں نے سب نے اپنی دکانوں پر یہ حدیث لکھ کر لگائی ہوئی ہے، من غش فلیس منا، کہ جس نے ملاوٹ کی حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور سب سے زیادہ ملاوٹ ان کے دودھ میں ہی ہوتی ہے۔ اب تو کہتے ہیں دودھ ہوتا ہی نہیں بلکہ پاؤڈر استعمال کیا جاتا ہے، اور پاؤڈر بھی وہ جو انسان کے لیے استعمال کرنا جائز بھی نہیں ہے۔ تو یہ جتنا بھی دھوکہ دینے والے لوگ ہیں، فراڈ کرنے والے لوگ ہیں، یا کھوٹی چیز اور ادنا چیز دینے والے لوگ ہیں، ان سب نے یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، من غش فلیس منا، کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو دیکھو ہم اپنے لیے دھوکے کو پسند نہیں کرتے، اپنے لیے کوئی داؤ پیچ پسند نہیں کرتا۔ ہر بندہ یہ پسند نہیں کرتا کہ میری کوئی غیبت کرے، لیکن آج ہم دوسروں کی غیبت کرتے ہیں۔ کوئی بندہ یہ پسند نہیں کرتا کہ میری کوئی چغلی کرے، لیکن ہم دوسروں کی چغلی کرتے ہیں۔ کوئی بندہ یہ پسند نہیں کرتا کہ مجھے کوئی دھوکہ دے، لیکن ہم دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کوئی بندہ یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے ساتھ کوئی جھوٹ بولے، لیکن ہم دوسروں کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بندہ یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے ساتھ کوئی وعدہ خلافی کرے، لیکن ہم خود کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو گے تو تم مومن ہوگے، ورنہ آپ نے صاف فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ کب تک نہیں ہو سکتا؟ حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے اس چیز کو پسند کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ تم دیکھیں ابھی احادیث کی روشنی میں ہم اپنے ایمان کو پرکھیں، اور قرآن کی اس آیت کی روشنی میں جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، آج ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے میں بڑا مومن ہوں، میں بڑا ایماندار ہوں، اور میں بڑا سچا مسلمان ہوں، تو اس کو چاہیے اس آیت کی روشنی میں اپنے ایمان کو پرکھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دو احادیث میں پیش کی ہیں، ان احادیث میں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ایمان کو پرکھے۔ اگر تو اس کا ایمان اس درجے کا ہے تو پھر تو وہ سچا ہے کہ میں پکا مومن ہوں، اور اگر اس درجے کا مومن نہیں ہے تو پھر میرے دوستو اس کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ میرے ایمان میں نقص ہے، اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے انکار کر دے۔ آج ایک دنیا میں طبقہ ایسا بھی ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، وہ حدیث کو مانتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں حدیث تو ایک ظنی چیز ہے، قرآن جو ہے یہ قطعی اور یقینی چیز ہے۔ یہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں۔ یہ جماعت المسلمین والے جو ہیں یہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، یہ حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ یاد رکھیے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا انکار کرتا ہے وہ پکے کافر ہیں، اس لیے کہ نبی کی حدیث کے بغیر تو ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث کا انکار کرنا میرے دوستو یہ کفر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث ہیں جو ضمنی درجے کی ہیں، ورنہ اکثر احادیث تو متواتر ہیں۔ متواتر کا مطلب یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر آج تک تواتر کے ساتھ محدثین بیان کرتے چلے آ رہے ہیں، وہ الفاظ کے اعتبار سے بھی متواتر ہیں، معنی کے اعتبار سے بھی متواتر ہیں، عمل کے اعتبار سے بھی متواتر ہیں، اور طبقات کے لحاظ سے بھی متواتر ہیں۔ تو متواتر حدیث کا انکار کرنا کفر ہے، جیسے قرآن کا انکار کرنا کفر ہے، ایسے ہی متواتر احادیث کا انکار کرنا بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ اور اکثر و بیشتر احادیث وہ ہیں جن کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے، اور اعمال والی جتنی بھی احادیث ہیں وہ متواتر ہیں۔ تو اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ احادیث ظنی ہیں وہ کافر ہیں، پکے کافر ہیں، اس لیے کہ اگر ہم احادیث کو درمیان سے نکال دیں گے تو ہم قرآن بھی نہیں سمجھ سکتے۔ دیکھیں نا قرآن کریم میں، مثال دیتا ہوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ اب قرآن پاک میں یہ کہیں بھی تفصیل نہیں ہے کہ نماز تم نے کس طرح پڑھنی ہے، یا نماز کی رکعتیں کتنی ہیں، فجر کی رکعت کتنی ہے، ظہر کی کتنی ہے، اور عصر کی کتنی رکعتیں، مغرب کی کتنی رکعتیں، عشاء کی کتنی رکعتیں، پورے قرآن میں نہیں ہے۔ اور پھر نماز کو تم نے پڑھنا کیسے، پورے قرآن میں نہیں ہے۔ تو یہ دیکھو یہ احادیث، یہ تفصیل ہمیں کہاں ملتی ہے؟ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا فجر کی اتنی رکعتیں، ظہر کی اتنی رکعتیں، عصر کی اتنی ہیں، مغرب عشاء کی اتنی رکعتیں ہیں، اور فرمایا جمعے کی اتنی رکعتیں۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ جمعے کی 2 رکعتیں، ورنہ روزانہ تو ہم ظہر کی 4 پڑھتے ہیں، قرآن کریم میں تو کہیں نہیں ہے کہ جمعے کی 2 رکعتیں۔ تو اگر ہم احادیث کو نکال دیں گے تو قرآن کا انکار لازم آ جائے گا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ قرآن میں تو اتنا زکوٰۃ ادا کرو، لیکن کتنا سونا ہوگا تو زکوٰۃ ادا کریں گے،
اور کتنے عرصے کے بعد ادا کریں گے؟ ہے جی، یہ تو مال کے بارے میں، یا کتنا مال پیسہ ہوگا تو زکوٰۃ ادا کریں گے اور کب ادا کریں گے، یا کس کے پاس کتنے اونٹ ہوں گے تو زکوٰۃ دے گا، کتنی گائے ہوں گی تو زکوٰۃ دے گا، کتنی بھینسیں ہوں گی تو زکوٰۃ دے گا، کتنی بکریاں ہوں گی تو زکوٰۃ دے گا، اور کب دے گا، یہ احادیث بتلاتی ہیں۔ یہ اللہ کے نبی نے ہمیں احادیث میں تفصیل بتائی ہے۔ تو یہ ساری تفاصیل کہاں ہیں؟ احادیث میں موجود ہیں۔ اگر انسان احادیث کا انکار کرے گا تو قرآن کا انکار لازم آئے گا، اور احادیث کا انکار کرے گا تو قرآن کی ان آیات پر بھی عمل نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، کہ ان کو چاہیے بیت اللہ کا طواف کرے، بس اتنا ہے۔ یہ تو پتہ ہی نہیں ہے، قرآن میں تفصیل ہی نہیں ہے کہ طواف شروع کہاں سے کرنا ہے، اور طواف میں چکر کتنے لگانے، تمہارا طواف اتنے چکر ہوں گے تو پورا ہوگا، یہ تو قرآن میں نہیں ہے۔ یہ کہاں ہے؟ یہ اللہ کے نبی کی احادیث میں ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا کہ تم نے حجر اسود سے طواف شروع کرنا ہے اور حجر اسود پر ہی ختم کرنا ہے، اور تم نے 7 چکر لگاؤ گے تب تمہارا ایک طواف ہوگا۔ اور اللہ کے نبی نے ہی بتایا جب تم 7 چکر لگا لو گے پھر بھی تمہارا طواف مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ تم اس طواف کے بعد 2 رکعات نفل ادا نہیں کر لو گے۔ یہ حدیث، یہ تفصیل قرآن میں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کا ذکر ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، لیکن قرآن میں یہ تو نہیں ہے کہ تم نے سعی جو کرنی ہے صفا مروہ پر وہ کہاں سے شروع کرنی ہے، کہاں ختم کرنی ہے، اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی جو کرنی ہے، چکر جو لگانے وہ کتنے لگانے، پورے قرآن میں نہیں ہے۔ تو اگر احادیث کو نکال دو گے تو قرآن کریم کی ان آیات پر کیسے عمل کرو گے؟ تو قرآن جو ہے احادیث کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ تو معلوم ہوا فہم قرآن فہم احادیث پر موقوف ہے۔ جب تک تم احادیث کو نہیں سمجھو گے تو تمہیں قرآن سمجھ آ ہی نہیں سکتا۔ آج کی آیت کو دیکھ لیں، جو آیت آج ہم پڑھ رہے ہیں اس کی تفصیل ہمیں کب سمجھ آئی؟ جب ہمیں اس کا شان نزول سمجھ آیا کہ یہ آیت کس واقعے پر نازل ہوئی، کس وقت نازل ہوئی، کون سا وہ معاملہ تھا جو صحابہ کے درمیان جس میں انہوں نے جھگڑا کیا تو اللہ نے یہ آیت اتاری۔ تو دیکھیے قرآن جو ہے وہ ہمیں احادیث کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا۔ لیکن آج دنیا میں بڑے فتنے ہیں، بڑے گمراہ کن لوگ ہیں جو لوگوں خود بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ تو یہ گمراہی کا راستہ کھولنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے کہ انسان احادیث کا انکار کر دے۔ اور یہ جتنے بھی ہمارے بہت سارے بے دین صحافی ہیں جو بڑی بڑی رقمیں وصول کر کر وہ کتنی احادیث کا انکار کرتے ہیں، کتنے صحابہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، تاکہ صحابہ سے اعتماد اٹھ جائے گا تو نبی کی احادیث سے بھی اعتماد اٹھ جائے گا، اور جب نبی کی احادیث سے اعتماد اٹھ جائے گا تو پورا دین جو ہے اس میں شکوک اور شبہات پیدا ہو جائیں گے۔ پھر محدثین کی جماعت سے بھی اعتماد اٹھ جائے گا، حالانکہ ہمیں محدثین نے ہی احادیث بیان ہم تک پہنچائی ہیں، ائمہ مجتہدین اور فقہاء اور علماء کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ہے۔ تو یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ علماء سے، محدثین سے، فقہاء سے اعتماد اٹھا دیا جائے۔ نہیں میرے دوستو، یہ ایسے عظیم لوگ گزرے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں دین نصیب ہوا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی ہمیں فقہاء کے بارے میں، ائمہ مجتہدین کے بارے میں، علماء اور صلحاء کے بارے میں، اور بالخصوص صحابہ اور صحابیات کے بارے میں زبان درازی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر یہ لوگ ہمیں دین نہ پہنچاتے تو آج ہمارے پاس دین نہ ہوتا۔ یہ ہم سب کے محسن ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں زبان درازی سے ان حضرات کے معاملے میں اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ دیکھیے فلا وربک، پس قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک، یہاں تک کہ یہ آپ کو منصف نہ بنا لیں، فیما شجر بینہم، اس چیز میں جو جھگڑا کرتے ہیں آپس میں، اپنے تنازعات میں، فثم لا یجدوا، پھر وہ نہ پائیں، فی انفسہم، اپنے دلوں میں، حرجن، کسی قسم کی تنگی، مما، اس چیز کے متعلق، قضیتا، جس کا آپ نے فیصلہ کر دیا۔ جب آپ نے فیصلہ کر دیا اب دل و جان سے تسلیم کر لو، اب تمہارے دل تنگ نہیں ہونے چاہیے اس فیصلے سے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور وہ تسلیم کرے، کھلے دل سے تسلیم کرنا۔ اللہ ہمیں بھی اپنے نبی کی ہر بات کو سچے اور کھلے دل سے تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام ومنک